السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چپ ہوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی۔ مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چپ ہوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی۔ مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔
السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نند ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی یہاں کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی، مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چکوں کہ ڈرامے کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی، مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نند ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی یہاں کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی، مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نند ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔
عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی، مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں گھر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نند ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی، مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں گھر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نند ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی، مگر ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی، مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔
السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں گھر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی۔ مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں گھر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی۔ مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں گھر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔
ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ گولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہد سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہد عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی۔ مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں گھر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نند ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کے ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی یہاں کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی یہاں کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہد جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ گولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہد سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہد عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضا وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہد جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ گولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہد سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہد عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی۔ مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں گھر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نند ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کے ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی یہاں کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا،
مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی۔ مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چاہوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چاہوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی یہاں کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی یہاں کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی۔ مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چاہوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کہ ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔
اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ جائے اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کے ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چپوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کے ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی۔ مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں اگر چپوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کے ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے،
اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ گولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی، مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی، مگر آج کے پرومو کے متعلق قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کچھ سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں گھر چکوں کہ ڈرامے کے متعلق ریویو دیا جائے۔ اب نن ڈرامہ جو اس قدر گھسا پٹا ہو چکا ہے، اس کے متعلق ریویو دینے کا دل نہیں چاہا، تو آئیے میں اگر چپ ہوں کے ریویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاطف جو شفا کو چاہتا ہے، آج اس نے صاف صاف شفا سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر شفا گھبراتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اب واپس لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی چچی کو مخاطب کیا تو وہ صاف صاف اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی ایمان کی زندگی میں۔ اب ان باتوں کو لے کر ذیشان بہت اپسیٹ ہے۔ ایک رات ڈرائیونگ کے دوران اس کی آنکھ کچھ لگی ہی تھی کہ اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ ذیشان کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کچھ زیادہ ہوا نہیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی والدہ ذیشان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اسے پٹی کرتی ہے اور ذیشان یہ دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو اولاد اپنے والدین کو دکھی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ماں بھی تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اسے معاف کر کے اپنے گلے لگاتی ہے تو دوسری جانب آہت جو بکے لے کر آخرکار ایمان کے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اس کی حرکت دیکھ کر غصے سے آگ گولا ہو گئی۔ یہ کیا آپ روز میرے لیے پھول لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ کی اس حرکت کے متعلق میرے کولیگز کیا سوچتے ہوں گے؟ آہت سے اپنی ذلت دیکھی نہیں گئی۔ وہ گھر آ کر اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ ایمان کی رضامندی کے بغیر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اب آہت عالم جو کچھ کر لے، ایمان کی رضامندی کبھی بھی شادی کے لیے شامل نہیں ہوگی، مگر آج کے پرومو کے متعلق